الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ الرسالة سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقال إمام حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشيرا ولا بطيرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه محمد اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام جملہ مریضوں کی صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے، دنیا بھر میں موجود عزاداران امام مظلوم کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر آواز بلند صلوات پڑھیں. آپ مومنین کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف سے ان ایام میں موضوع سخن قیام امام حسین بے زبان امام حسین علیہ السلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہے. عرض کیا کہ اگر کوئی کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے قیام کو سمجھنا چاہتا ہے، آپ کی راہ کی معرفت اختیار کرنا چاہتا ہے اور حسینیت کو پہچاننا چاہتا ہے، تو اس کے پاس بہترین ذریعہ، بہترین سورس اور بہترین منبع خود امام معصوم امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے. اور ہمارے پاس خود امام کی معرفت کے لیے، خود امام کی شخصیت کی پاکیزگی، طہارت، بلندی کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین منبع ایک کلام خدا ہے اور ایک خود کلام امام ہے. ان ایام اور ان مجالس کا ہدف یہی ہے کہ سال بھر یہ انسان مختلف کاموں میں مشغول رہتا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہے، کوئی نوکری میں ہے، کوئی بال بچوں میں ہے، مصروف ہے اپنی زندگی میں، اپنے کام کاج میں. ان ایام کی برکت یہ ہے کہ انسان اپنے کام کاج چھوڑ کے، اپنی روٹین چھوڑ کے، کوئی کھیت چھوڑ کے آیا ہے، کوئی کاروبار چھوڑ کے آیا ہے، کوئی گھر کے کام چھوڑ کر آیا ہے، کوئی دکان بند کر کے آیا ہے. بس ان ایام کی برکت ہے کہ ہم اپنے سارے کام کاج کہ جنہیں ہم عام دنوں میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ان دنوں میں چھوڑ کر یہاں آتے ہیں. ہمیں بلایا گیا اور اس کا اجر و ثواب بھی ذکر کیا گیا. اس کی حکمت یہ ہے کہ یہاں پر آئیں اور آ کر ان کی خدمت میں سفینۃ النجات، مصباح الہدیٰ کے کلام کو، پیغام کو پیش کیا جائے تاکہ انسانیت جو مختلف فتنوں میں، گناہوں میں، مصیبتوں میں بھٹکی ہے، انہیں وہ راہ اور راستہ پتہ چل جائے کہ جس پر چل کر
کہ سفینۃ النجات میں سوار ہو سکتے ہیں۔ رسول خدا نے تعارف امام حسین علیہ السلام کا یہی کروایا، اور رسول خدا سے بہتر تعارف امام حسین کا کوئی دوسرا کروا نہیں سکتا۔ پیغمبر سے بڑھ کر حسین شناس اس روئے زمین پر کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اور پیغمبر اسلام نے جب سید الشہداء ابا عبداللہ کا تعارف کروایا تو انہی الفاظ سے کروایا کہ حسین سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ میرے بعد فتنے اٹھیں گے، میرے بعد ظلمتیں اٹھیں گے، میرے بعد گمراہی کا دور دورہ ہوگا، میرے بعد باطل حق بن جائے گا اور حق کو باطل کر کے پیش کیا جائے گا۔ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بس اگر بچنا چاہتے ہو گمراہی کے طوفان سے، ضلالت کے طوفان سے، جہالت کے طوفان سے، تو آؤ میں تمہیں وہ کشتی بتاتا ہوں کہ جو کشتی نجات ہے، اور اس کشتی کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور اس پر سوار ہونے کے لیے، اس کشتی پر سوار ہونے کے لیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے، جو راستہ ہے، وہ خود حسین کی معرفت ہے، وہ خود حسین ابن علی کی پہچان ہے، وہ خود حسین ابن علی کی راہ کی پہچان ہے، اور خود حسین کی پہچان، راہ حسین کی پہچان اور مقام حسین کی پہچان کے لیے جو ذریعہ اور منبع ہے وہ کلام حسین ہے، وہ کلام حسین ہے۔ بس اس طرف ہم آئیں امام کے کلام کی طرف، اور ان ایام میں کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ خود امام حسین کا کلام پیش کیا جائے، خود امام کے فرمان کو پیش کیا جائے جو آپ نے اپنے قیام کے دوران ارشاد فرمایا۔ 28 رجب سے امام کے قیام کا آغاز ہوتا ہے وقت شہادت تک، اور پھر اس تحریک کو آگے جناب زینب کبریٰ اور جناب امام سید ساجدین علیہ السلام بڑھاتے ہیں۔ بس اس دوران جو امام نے فرمایا ہمیں معلوم ہو، ہم اس سے آشنا ہو، کیونکہ جب تک ہم امام کے خطبات سے، ان فرمودات سے آشنا نہیں ہوں گے، ہمیں کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں امام کی قربانی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کلام حسین کی روشنی میں قیام حسین کو نہ سمجھے۔ کہ توجہ رکھیں، ورنہ ہم 10 دن تو ذکر کر لیں گے، 10 دن تو رو دھو لیں گے، لیکن 10 دن کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر آیا ہم روٹین میں چلے جائیں، پھر آیا ہم پھر معمول کی زندگی گزاریں، بلکہ فرمان تو یہ ہے کہ کلو یوم عاشورا وکلو ارض کربلا، کہ تمہارے لیے ہر دن عاشورہ ہونا چاہیے اور ہر زمین تمہارے لیے کربلا ہونی چاہیے۔ کہ تب ہوگا جب کلام حسین کی روشنی میں قیام حسین اور اقدام حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت تمام ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اور اصل موضوع کی طرف آؤں۔ آج آپ کی خدمت میں امام کے کلام کا جو حصہ پیش کرنا ہے، اگرچہ جو مراحل ہم نے بیان کیے تھے سید الشہداء کے قیام کو سمجھنے کے لیے 5 مرحلوں کا ذکر کیا تھا، اس میں سے پہلے مرحلے کے آج آخری حصے کو بیان کرنا ہے۔ باقی جو مراحل ہیں انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی اور پھر کبھی توفیق ہوئی آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا تو وہاں پر عرض کریں گے، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ مقاتل کی کتب کی طرف رجوع کریں، کتابوں کو پڑھیں، وہاں پر یہ تمام مراحل امام کے خطبات، فرامین اور خطوط کے ساتھ موجود ہے۔ مطالعہ کریں، پڑھیں، غور کریں، دقت کریں، تاکہ حسینیت کی معرفت خود حسین کی زبانی ہو جائے۔ اس کے لیے زحمت کرنی ہوگی مومن کے کرام، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور یہاں پر کوئی توقع نہ رکھے کہ ان 10 دنوں میں
ان مختصر سے اوقات کے اندر سب کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، وقت تھوڑا، کلام بہت زیادہ، اور اس کلام میں گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ کی تفسیر شروع کر دی جائے تو پھر کتنے اشرے صرف امام کے ایک خطبے میں لگ جائیں گے۔ اس لیے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم ایک اشرہ سننے کے بعد حسین شناس بھی بن جائیں گے اور کربلا شناس بھی بن جائیں گے۔ یہاں پر مقصد صرف یہ ہے آپ کی توجہ دلانا اور آپ کے اندر احساس پیدا کرنا، اور میرے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ یہاں موجود اگر کسی ایک فرد کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے یا اس کی یہ توجہ ہو جائے کہ مجھے امام حسین کا قیام خود امام حسین کے فرمان کی روشنی میں پڑھنا ہے، تو یہ کامیابی ہے میرے لیے۔ اگر یہاں موجود کسی ایک کے اندر بھی احساس پیدا ہو گیا کہ میں وہ حسین کہ جس کی محبت میرے دل میں ہے، کہ جس میں عشق کرتا ہے، اللہ نے جس کے عشق کو میرے دل میں ڈالا ہے، میں اس کے قیام کو، اس کی قربانی کو، اس کی شہادت کو، اس کی تحریک کو خود اسی کے زبانی پڑھوں گا، یہ کامیابی ہے۔ بس مقصد یہاں پر آپ مومنین کی توجہ دلانی ہے، آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے تاکہ ہم کربلا کو اس نگاہ سے بھی دیکھیں۔ ایک عالم بزرگان کا بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کربلا کو دیکھو تو دونوں آنکھوں سے دیکھو، دونوں آنکھوں سے۔ اگر تم صرف ایک آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں کربلا میں صرف یہ نظر آئے گا کہ دشمن نے کیا کیا ہے، شمر نے کیا کیا ہے، خولی نے کیا کیا ہے، عمر سعد نے کیا کیا ہے۔